ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان صاحبہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اینکر بھی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میم آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میم بہت اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تھینک یو سو مچ، اور بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی۔ بہت شکریہ۔ سیکنڈلی بہت ساری چیزیں ایسی، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ کرنی ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کی طرح ایسے ہوتے ہیں جو کوئی نہ ایک پوائنٹ کو نا اس میں سے ایک پوائنٹ ایسا نکال دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے، ہم کہیں نہ کہیں پک کر لیتے ہیں، تو دوسروں کے لیے رہنمائی کا سبب نا ہم بنتے رہتے ہیں۔ جی، تو یہ کافی عرصے سے آپ اس چیز کو جانچتے ہوئے، ابھی بھی ہم میک اپ روم میں کچھ سانگ سن رہے تھے تو وہ کہہ رہی تھی ایسے گانے نہیں سنتے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کچھ فریش فیل کیا جائے تو ہر چھوٹی بات میں ایڈوائز، اس کو بہترین طریقے سے لے کر چلنا، یہ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ دیکھیں، ایک تو میری اسٹڈیز سائیکالوجی میں ہیں، دوسرے میرے ایکسپیرینسز میڈیا میں جو ہے وہ شاید بچپن سے ہیں، کیونکہ میں ایز اے چائلڈ اسٹار جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنی اسٹڈیز بھی یہیں پہ کمپلیٹ کی۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سائیکولوجیکل پروسیس جو ہے نا انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے اپنے جیسے انسان کا، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ صحیح اور غلط کیا ہے اور آپ نے کس ٹائم پر کیسے پریٹینڈ کرنا ہے، تو اس سے بھی بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ یہ عطا ہوتی ہے، یہ آپ کتابوں سے نہیں لیتے۔ سیکھ کر عطا کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے نا تجربات بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی محنت ہوتی ہے، آپ کی ریسرچ ہوتی ہے، آپ کا پڑھنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آیا اور ہوا میں باتیں کر کے جو ہے وہ چلا گیا، اس کے لیے پوری ریسرچ ہوتی ہے۔ نشانے پہ تو لگتا بھی نہیں ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے، جہاں ہر بات اور ہر لفظ آپ کا اٹھا کر اس کے حوالے سے جو ہے وہ سنا جا رہا ہو، وہاں ظاہر ہے کہ آپ ریسرچ بیسڈ بات کر رہے ہیں، آپ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے۔ کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لائف کے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک انسان کے پاس ایکسپیرینس نہ ہو، ہاں یہ بھی پڑھائی ہے۔ دیکھیں، کتابوں میں وہ سب کچھ نہیں لکھا جو زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اور زندگی جو ہمیں سکھاتی ہے نا، کاش کہ وہ کتابوں میں لکھا ہوتا۔ تو آج ہر شخص جو ہے نا وہ یہ سمجھ سکتا کہ میں نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ دیکھیں، ہمیں شیکسپیئر پڑھایا جاتا ہے، وہی نا، شیکسپیئر پڑھایا جاتا ہے، مرزا غالب پڑھائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سب پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ مجھے بتائیں، ان کے پیچھے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے تھا اپنے جو ہے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اسلام پھیلایا، جو اسلام لے کر آئے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے تھا کہ زندگی بنانے والے لوگوں کو، ہمیں پڑھنا چاہیے تھا کچھ ایسے اچھے لوگوں کو جنہوں نے کوئی انوویشن دی دنیا میں۔ لیکن ہم کس کو پڑھتے ہیں اسپیشلی کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے سلیبس کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ سلیبس کا حصہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ صرف ہمیں اسلامیات میں نظر آئے گا، یا اردو میں کوئی ایک آدھا سبجیکٹ جو وہ نظر آئے گا۔ ادروائز ہمیں اردو ادب بھی پڑھ لیں، آپ اردو لٹریچر پڑھ لیں، تو اس طرح سے متعارف ہی نہیں ہمیں اس طرح سے کروایا جاتا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ہیروز کون ہیں؟ بیسیکلی ہم تو پھر ایڈمائر ہوں گے فلمی سٹارز سے، پھر تو ہمارے جو ایڈمائر ہونے والے لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جو ٹیلی ویژن اسکرین پر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایڈمائر ہونے کے لیے، آئیڈیلزم کرنے کے لیے کوئی آئیڈیلائز پرسنالٹی ہے ہی نہیں۔ کون ہے جو آپ کو ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے؟ تو ڈاکٹر نبیہہ، آج کل اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ٹیلی ویژن اور فلم کی بات کیا، میں آتی ہوں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہیں نہ کہیں ٹی وی ڈراماز وغیرہ میں موجود تو تھی بہت عرصے تک، اب وہ سب چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں۔ نیٹ فلکس کی اگر ہم سیریز نکال کر دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کے پاس اب وہ اویلیبلٹی موجود ہے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بات اگر ہم کریں، اس چیز کو اتنا عام کیا جا رہا ہے۔ اگر میں نیٹ فلکس کی بات کرتی ہوں تو وہ بہت انٹرنیشنلی یا دور چلا جاتا ہے، ہمارے اپنے ڈراماز میں ہی ہوتا ہے، سالی اور بہنوئی، یہ سب چیزیں آپس میں اتنی زیادہ انڈلج کر دی گئی ہیں کہ اب ہمیں سب چیزیں آسان لگتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہا ہے تو معافی مل جانی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ معاشرے کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان ڈراموں کا اور فلموں کا ہی ہے۔ ان کے رائٹرز جو ہیں وہ کوئی ایک انسان ہوتا ہے، اس کا ایک قلم اٹھتا ہے اور وہ ایک غلط چیز اور غلط کام پریٹینڈ کر کے پورے معاشرے میں تضاد پھیلا دیتا ہے، اور پھیلا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح خونی رشتوں کا قتل کیا جا رہا ہے نا، اور جس طرح یہاں پر جو ہے وہ خاندانی رشتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ڈراماز اور موویز میں، وہ صرف ڈراماز اور موویز میں کی حد تک نہیں رہ گئی، آپ کے گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں سالی اور بہنوئی یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ایک ہم اخلاقیات کی کون سی حدوں سے گر چکی ہیں۔ یہاں دیور اور بھابھی کا جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اخلاقیات سے کتنے گر چکے ہیں۔ وہ بھابھی جو ہم ماں جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، بڑے بھائی کی بیوی، وہ بڑے بھائی کی بیوی ہو یا چھوٹے بھائی کی بیوی ہو، وٹ ایور اس کا کوئی بھی تعلق ہے، اگر کوئی جوان لڑکا یا دیور جو ہے وہ گھر میں موجود ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اخلاقیات کیا ہے۔ ہم اس کے ساتھ جو ہے اس بھابھی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟
کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں اخلاقیات سے بالکل دور ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا اسلام جو ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے رشتے ہیں نا، جس میں دیور کا رشتہ ہے، جس میں آپ کا جس میں آپ کے بہنوئی کا رشتہ ہے، جس میں جو ہے وہ اور اس طرح کے رشتے ہیں، چچا کا رشتہ، اور جو رشتے ہیں، یہ جو رشتے ہیں خاص طور پر ان سے بچا جائے، کیونکہ یہ فتنہ ہیں. اور فتنہ کس کائنڈ آف سینس میں ہے کہ ایک عورت جو کسی دوسرے گھر سے جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، آپ کی بھائی کی بیوی ہے یا وہ آپ کی بہن کا جو ہے وہ شوہر ہے، آپ کم سے کم اتنا احساس تو کریں کہ وہ آپ کی بہن بیٹی ہے یا وہ آپ کا بھائی ہے. ہمارے یہاں رشتوں کے تقدس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور یہ سب ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے. اور ہم سب فیملی اور اندر خانے میں آپ کو بتاؤں، آپ ایکسٹرا میرٹل افیئر کی بات کر رہی ہیں، جو افیئر خاندانوں کے اندر چل رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتی. جس طرح کے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں، میں حیران اور پریشان ہوتی ہوں کہ رشتوں کے تقدس کی دھجیاں کیسے اڑا رہے ہیں لوگ. یہاں پر لوگ معاشرے میں کر کیا رہے ہیں؟ تو اتنا زیادہ ہم اس چیز کو اتنا آسان کیوں سمجھ رہے ہیں؟ پتہ بھی نہیں چلتا. آپس میں جو ہے وہ اندر خانے جو ہے وہ ان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے، اور یہ سب ایکشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک عورت جو شادی شدہ ہے، جس کے بچے ہیں، جو ایک اس کے بھائی کی بیوی ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ جو مجھ سے چھوٹا جو لڑکا ہے یا جو گھر میں جو وہ دیور ہے یا جو ہے میرے ساتھ جو اور لوگ ہیں، وہ کس قدر میرے لیے قابل احترام ہے یا میرے بچوں کی طرح سے ہے. بے شک 2-3 سال کا ہی فرق ہے، لیکن یہ سمجھ ہوتی ہے، یہ سائیکالوجی ہے. ہم نے ایسی سائیکالوجی پروڈیوس ہی نہیں کی. بھابیاں کے پھر رہی ہوتی ہیں بغیر جو ہے وہ ایسے لباس جو ہے وہ گھر میں پہن کر پھر رہی ہوتی ہیں. آپ کے تو گھروں سے جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو آپ باہر جو ہے وہ ان عورتوں کو کہ جو تیار ہو کے نکلتی ہیں ان کو کیا بلیم کریں گے؟ آپ کا مرد تو جو ہے وہ گھر سے بگڑ رہا ہے. آپ کے گھر میں آنے والی کام والیاں جو ہیں، کبھی غور کیا آپ نے ان میں کہ وہ کام والیاں جو ہے وہ کیسے تیار ہو کے مٹکے جو ہے وہ پھر رہی ہوتی ہیں؟ میں خواتین کو آپ کے پروگرام کے تھرو ایک میسج دینا چاہتی ہوں. خواتین جو اپنے اترے ہوئے کپڑے کام والیوں کو دے کے خوش ہوتی ہیں نا، میری کام والی پہن لے گی، جوتی اتری میری کام والی پہن لے گی، آپ نے ان کو ملکائیں بنا دیا ہے. آپ برانڈ پہنتی ہیں، وہ برانڈ جب آپ کی کام والی پہنے گی وہ آپ کو منہ ہی نہیں لگائے گی. اس کے سامنے تو آپ کی اوقات جو کی ہو جائے گی. جو آپ پہن رہی ہیں وہی آپ کی کام والی پہن رہی ہے، بے شک آپ اسے اپنا اترنے نہیں دے رہی ہیں. وہ چیزیں یہاں تک میں نے کام والیوں کو دیکھا ہے کہ شوہروں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ گھر کے گھر کیے ہوتے ہیں اور بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بیویاں سو رہی ہوتی ہیں، کام والیاں آ رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں اور جو شوہر کے جو ہیں. اب وہ یہ کام والیاں ایک ایسا کانسیپٹ ہے، یہ ایک ایسی عورتیں ہیں جن پہ کوئی شک بھی نہیں کرتا کہ یہ مرد جو ہے وہ کر چلائے گا. پاسبل ہی نہیں ہے. چلا لیتے ہیں، چل رہے ہیں اور عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ کیا کرتی ہیں؟ انہیں تو آپ ایک دودھ کا پیکٹ لے دیں تو وہ آپ کے جو ہے وہ ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی. انہیں تو آپ ایک جو ہے وہ 1000 روپیہ دے دیں، 500 روپیہ دے دیں تو وہ جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیں گی. انہیں کیا پتہ عزت اور احترام کیا ہے. میں معذرت کے ساتھ ساری کام والیوں کو ایسے نہیں کہہ رہی، عزت دار لوگ بھی ہیں جو گھر میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام والیاں جن کی جوان بیٹی ہیں، وہ اپنی جوان بیٹیوں کو جب جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے لے کے جاتی ہیں. ابھی آپ کے یہ جو آج میں نے بات کی ہے نا، اب آپ کا پورا میڈیا جو ہے وہ اس بات پہ شروع ہو جائے گا کہ ڈاکٹر نبیہ نے یہ بات کی ہے. یہی کہنے والی تھی کہ بات بہت ساری جو ہیں، بہت ساری میں حقیقت بیان کر رہی ہوں، حقیقت ہے، بیٹر ریالٹی ہے. بالکل، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتا. ہم اس کو لفظوں میں نہیں لے کر آتے. ہمیں ہے کہ کام والیوں کا ہم سوشل میڈیا پہ کرٹیسزم نہیں لے سکتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ کے گھر اجاڑنے میں جو ہے وہ 30% ہاتھ جو ہے وہ آپ کی کام والیوں کا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں وہ آپ کے پرفیوم لگا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ آپ کا میک اپ استعمال کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے گھر سے تیار ہو کے کہیں اور جو ہے وہ کسی اور کا گھر برباد کرنے جا رہی ہیں. یہاں تک جو ہے وہ ریئلٹی شو کرتی ہے. اور یہ جو جوان لڑکیوں کو جو ہے وہ ایسے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں مرد ہیں، جہاں پر جو ہے وہ جوان لڑکے ہیں، میں اس کے سخت خلاف ہوں. اچھا ڈاکٹر نبیہ، ہم ایکسٹرا میرٹل افیئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے گھر میں بھائی ہیں نا، میں نے کام والی بھی جو ہے وہ ایجڈ رکھی ہوئی ہے. وہ آنٹی ہے، آتی ہے، کام شام کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. لڑکیوں ناٹ الاؤڈ کہ جو ہے وہ، تاکہ کیا کہ ایک گھر خراب نہ ہو، ایک رشتہ خراب نہ ہو، ایک تقدس خراب نہ ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ اب ان لڑکیوں کو آپ کام پہ نہ رکھیں، مگر بہتر یہی ہوگا کہ نہ ہی رکھیں. ان کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کوئی سمجھدار عورت ہو جو آپ کے گھر میں کام کر سکتی ہو. یہ ساری بات ہے نا ہمارے بڑے بوڑھے کرتے تھے، ہاں نہیں ہے یا اس طرح سے یہ سب چیزیں ہیں، اور ہم نے نا اس کو بہت زیادہ ایزی لے لیا ہے. لیکن آپ اپنے بیبی سٹنگ کے لیے ہم نے وہ چیز اپنے کپڑے، اپنی جولری، اپنی جوتے ان کام والیوں کو دینا بند کر دیں. یہ مت کریں. آپ ان کو برانڈ پہنا کر جو ہے وہ آسمان پہ چڑھا دیتی ہیں اور پھر وہ زمین پر جو ہے وہ آتی نہیں ہیں. سوری، معذرت کے ساتھ میں تو ان لوگوں سے بہت تنگ ہوں، کیونکہ ان کے ایٹیٹیوڈ اور ان کے بیہیویئر جو ہیں وہ اس قدر ٹاپ پر جا چکی ہیں اس وقت میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. پیسوں کے معاملے میں یہ جو ہے وہ بالکل لالچی خواتین ہیں کہ کام انہیں جو ہے وہ اگر ان سے نہیں بھی ہوتا لیکن پیسے ان کو ٹائم پہ چاہیے.
یہ سب لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن میجورٹی ایسا کرتی ہیں, اور جو کر رہی ہیں, میرے پاس کیس ہیں. کوئی پرسوں مجھے جو ہے وہ ایک کال آئی خاتون کی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے گھر کی کام والی جو ہے وہ میرے گھر سے پرفیوم چوری ہو جاتے ہیں. تو میں بڑی پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میرے گھر میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, پرفیوم بھی چوری ہوتے ہیں, لپسٹکس چوری ہوتی ہیں, مطلب میری میک اپ کی چیزیں جو ہے وہ اس پہ ہاتھ صاف ہوتا ہے. تو مجھے شک تھا کہ یہ کام والی جو ہے وہ لے کے جاتی ہے کہیں نہ کہیں, ادھر ادھر جو ہے وہ کرتی ہے. تو میں نے نا اپنے روم کے باہر جو ہے وہ کیمرہ لگا دیا. کہتی ہے میں پھر بھی اس کو نہیں پکڑ پائی. ایک دن وہ کمرے سے نکل رہی تھی تو اس کی خوشبو آئی مجھے اپنے پرفیوم کی. تو میں نے جب اس کو جو ہے وہ قریب جا کے سونگا تو میں نے کہا تم نے میرا پرفیوم لگا کے تم کہاں جا رہی ہو؟ تو کہتی کوئی نہیں, وہ میں نے ساتھ والی باجی کے گھر کام کرنے جانا ہے. اب ساتھ والی باجی کے گھر کام کرنے جانے کے لیے اسے پرفیوم کی ضرورت کیوں پڑی؟ سوال یہ ہے. وہ بغیر پرفیوم کے بھی کام کرنے جا سکتی تھی. لیکن کیا چل رہا تھا یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا. خواتین جو ہے وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں, انہیں چھوڑ دیتی ہیں کہ میرا کمرہ صاف کر دو, جا کے وہ تمہارے بھائی لیٹے ہیں وہاں کام کر دو, اپنے بھائی کے لیے ناشتہ بنا دو, اپنے بھائی کے کپڑے استری کر دو. بھائی اپنے شوہر کا کام اپنے ہاتھوں سے کریں. اب تو بہت ساری بیبی سیٹرز جو ہے نا وہ بھی اس طرح سے لڑکیاں ہی رکھی جاتی ہیں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے, کہ ینگسٹرز ہیں آرام سے حفاظت کریں گی, یا پھر پڑھی لکھی ہیں تو وہ اچھے سے دیکھ سکیں. جوان لڑکے آپ کے گھر میں موجود ہیں اور جوان کام والیاں جو ہے وہ آپ گھر میں رکھ رہے ہیں. آپ تو خود بھی حیائی کے مرتکب ہیں. آپ تو جو ہے وہ خود اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ کروا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ آپ کے ہر وقت اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ کے جو ہے وہ, میں نہیں کہہ رہی کہ سب کے بیٹے ہی خراب ہیں, لیکن جو دور جا رہا ہے نا اس دور میں آپ کو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا, ہمارے جو ہے وہ بیٹے نافرمان ہیں, پھر آگے سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنی بیویوں کو افورڈ نہیں کر پاتے. جب بیویوں کے سامنے یہ باتیں کھلتی ہیں تو وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب چکر تو آپ کا چل رہا تھا آپ کے بیٹے کا شادی سے پہلے, تو وہ کام والی تو آپ نے جو ہے وہ ریگولر رکھی ہوئی ہے. اب امی جان اس بات پر جو ہے وہ لڑائی ڈال دیتی ہیں ساس صاحبہ کہ یہ تو میری پرانی کام والی ہے, میں نے تو نکالنی نہیں ہے. ایسے کوئی اسٹرانگ کیس آیا آپ کے پاس اس حوالے سے, مطلب کہ جس طرح سے آپ نے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کیا نا, بہت سارے لوگوں کے نا کان کھڑے ہو گئے ہوں گے اس حوالے سے. جی بالکل ہونے چاہیے کان کھڑے. کیس آیا جس کا آپ کو لگے کہ بتانا چاہیے ہم سب کو؟ دیکھیں کیس تو بہت سارے آتے ہیں, میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا پہ اس طرح نہیں بتا سکتی نا, لوگوں کے اپنے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں وہ ہم نہیں بتا سکتے. میں صرف وہ چیزیں بتاتی ہوں کہ جو عام جنرل آڈینس کو جو ہے وہ اس کا اندازہ ہو جائے. لیکن آپ اپنے گھروں میں کام کرنے والی جوان خواتین جو آپ نے رکھ رکھی ہیں, ان پر جو ہے وہ نظر لازمی رکھیں. ان کو اس وقت میں جو ہے وہ کام کروائیں جس وقت میں آپ کے شوہر گھر نہ ہو, سیدھی بات ہے. یا آپ کے جو ہے وہ بھائی جوان لڑکے جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہیں تو ان کو ان سے جو ہے وہ دور رکھیں, ان پہ پوری نظر رکھیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں, کیونکہ یہ بہت سارے کیسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں اس طرح کے. اور یہ جان بوجھ کے پھر نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں. آج کل کام والیوں کے پاس موبائل تو آپ کو پتہ ہے کہ شاندار موبائل کہاں سے آتے ہیں, اچھے کپڑے کہاں سے آتے ہیں, تیاریاں کہاں سے آتی ہیں. بھائی تم کام کرنے آئی ہو, تم ایک کام والی ہو, تم کام کرو چلی جاؤ, لیکن وہ گھر میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بہانے سے باجی میں آپ کا یہ بھی کام کر دیتی ہوں, یہ بھی کر دیتی ہوں, یہ بھی کر دیتی ہوں. بھلا اسے ایک ایموشنل ٹینٹرم ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ گھر کی عورت کام کرنا نہیں چاہتی ہے. گھر کی عورت ڈیپینڈنٹ ہے کام والی عورت پر. جیسے ہی آپ کام والی عورت کو, وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مہارانی بنی ہوئی ہے کام والی اس وقت میں, اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ہم ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کرتے, نہ ہم اپنے شوہر کا ناشتہ خود بنانا چاہتے ہیں, نہ اپنے شوہر کے کپڑے خود استری کرنا چاہتے ہیں, نہ گھر کی صفائی یا اپنے کمرے کی صفائی خود کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس کام والی آئے گی وہ کر دے گی. آج تک میں اپنے کمرے کی صفائی خود کرتی ہوں, حالانکہ میرے کمرے میں کوئی ایسے جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. میں اپنی قیمتی اشیاء بھی جو ہے وہ لاکر میں رکھتی ہوں, میں کبھی اپنے روم میں نہیں رکھتی. میری کوئی ایسی چیز جو ہے وہ میں روم میں چھوڑتی نہیں ہوں. لیکن میری اجازت کے بغیر میری کام والی کو بھی میرے کمرے میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میں وہاں پہ موجود ہوں گی تو صفائی ہوگی, ورنہ وہ صفائی نہ کرے میں خود کر لوں گی آ کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا پھر میری بھابھی جو ہے وہ میرا روم دیکھے گی. ادروائز کوئی ایکسٹرا تھرڈ پرسن جو ہے وہ میرے روم میں آ کر جو ہے وہ نہیں چھیڑ سکتا اس چیز کو. اس کی وجہ ہے آپ اپنی پرائیویسی میں جب کسی کو دخل دیتے ہیں. کام والیوں کو پتہ ہے کہ باجی کی جولری کہاں رکھی ہے, کام والیوں کو پتہ ہے باجی کے کپڑے کدھر لٹکے ہیں. صبح جانا وہی نکال کر دیتی ہیں اکثر. میرے 2 سوٹ گم ہو گئے, اور بے تحاشا قیمتی سوٹ تھے وہ میرے, بڑے ہم ظاہر ہے کپڑوں پہ پیسے لگاتے ہیں, پہنتے ہیں. 2 سوٹ جب میرے گم ہوئے اس وقت میرے جو ہے وہ کان کھڑے ہوئے. اس سے پہلے میں بھی کام والیوں کی بڑی عزت کرتی تھی, اور میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ کام والیاں جو ہے بیچاری مجبور ہوتی ہیں, ان کو اپنے کپڑے بھی دے دینے چاہیے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور یہ سب ایک ہی طرح کا جو ہے وہ چکر ویو چلتا ہے اور سرکل چلتا ہے. یہ جو کوئی 25 26 سالوں سے جو ہے وہ عورتیں کام کر رہی ہیں نا, یہ قابل اعتبار ہیں, قابل اعتماد ہیں. 10 سالوں سے کسی کے گھر میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, ان کا ایک اعتبار قائم ہو چکا ہے. لیکن ان کو بھی میں کہوں گی کہ ان کی بیٹیوں کو جوان جہاں لڑکے موجود ہیں وہاں آنے کی اجازت نہ دیں.
یہ اب یہ جوان لڑکیوں کو رکھنا بند کر دیں اپنے گھر میں. ٹھیک یہ بہت لاسٹ پہ کوئی بہت پیغام تضاد دینا چاہیں گی ڈاکٹر نبیہہ؟ ایکسٹرا میریٹل افیئر کے حوالے سے آپ نے آج کا ٹاپک رکھا ہوا ہے. مائی گاڈ یہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے دیکھیں یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. بہت اچھا آپ نے اس کا ایکسپلین کیا. نہیں یہ میں نے کیا ہی آپ کے پروگرام میں ہے. میں جس مارننگ شو میں جاتی ہوں ایک تو آپ لوگ ٹاپک مجھے ایسا دے دیتے ہیں, پھر میرا کام ہے کہ میں کچھ ڈیفرنٹ آپ کو بتاؤں اور حقیقت بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر ابھی تک لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ باہر کی عورت کر رہی ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہے وہ باہر کی عورت کے ساتھ چل رہا ہے. اپنے گھروں میں بھی جھانک لیں, اپنے ان رشتوں میں بھی جھانک لیں جنہیں آپ بڑا مقدس اور تقدس والا کہتے ہیں. آپ اپنے گھروں پہ نظر رکھنا شروع کریں گے, اپنے بھائیوں پہ نظر رکھیں, اپنی جوان جو ہے وہ بہنوں پہ نظر رکھیں. پتہ لگے کہ جو ہے وہ سالی نے جیجا کے ساتھ جو وہ چکر چلایا ہوا اور بہن کا گھر ہی برباد کر دیا ہے. پتہ لگے دیور کا بھابھی کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور بھائی کا گھر ہی برباد ہو گیا ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہیں جو میں نے نہیں کریٹ کیے, یہ آپ کے معاشرے کے کانسیپٹ ہیں. آپ کو باہر جا کے کسی کے افیئر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا نظر ثانی کریں گھروں کے اندر, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, یہاں تک میرے پاس جو ہے وہ کیس آتے ہیں کہ اتنے تقدس والے اور احترام والے رشتے, سسر کا رشتہ, ساس کا رشتہ. وہ انڈیا میں ایک ساس جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں نا اس کے ساتھ بھاگی, جو اپنی بیٹی کا شوہر تھا داماد کے ساتھ بھاگی. کیونکہ مجھے ان رشتوں کے بارے میں جو ہے وہ بڑی, ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو یہ کیا سب چیزیں ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں فرسٹریشن ہے, یہ ڈپریشن ہے, یہ آپ کو اپنی زندگی کو کچھ الگ طرف لے جانے اور فزیکل ڈیمانڈز ہیں جو انسان کی بڑھ چکی ہیں. ہم مادیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں, اور جب تک آپ یہ ٹھیک نہیں کریں گے آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. جو بندہ غلط کرتا ہے اس کے سامنے غلط ہی آ کے کھڑا ہوتا ہے. آپ کو اپنا کریکٹر کرسٹل کلیئر کرنا پڑے گا, اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو مرضی کریں, آپ پر سب جائز ہے. پھر آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے, میں تو آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی. لیکن ایکسٹرا میریٹل افیئرز باہر تلاش نہ کریں, اتنے باہر نہیں چلتے جتنے گھروں کے اندر چلتے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہہ. تھینک یو. اور یہاں پہ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری ایسی بیٹر ریالٹیز ہوتی ہیں جس کو ہم فیس نہیں کر پاتے ہیں یا پھر کہہ نہیں پاتے ہیں, لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا سننا بہت ضروری ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور جب بھی میں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہوں نا, جتنی بھی خواتین میرے پروگرام میں آتی ہیں جن سے میں ڈیلی بیسس پر ملتی ہوں, ان سے میں کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی ہوں, اور سیکھتے رہنا چاہیے. ڈاکٹر نبیہہ نے جس طرح سے وہ اپنی بات رکھتی ہیں, جس طرح سے بولڈلی وہ اپنی سٹیٹمنٹ رکھتی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ من گھڑت ہوتی ہیں وہ چیزیں یا اپنی کوئی فرسٹریشن ہوتی ہے, جو معاشرے کی بیٹر ریالٹیز ہوتی ہیں اس کو اپنے لفظوں میں پرو کر جس طرح سے رکھا جاتا ہے, مجھے لگتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور وہ سب کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. کسی نہ کسی ایک کو کڑوی باتیں کرنی پڑتی ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ شوگر کوٹڈ باتیں نہیں کر سکتا. لیکن میں ڈاکٹر نبیہہ سے جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے یہ پاسبل ہے کہ اتنی بولڈلی آپ کو, آج کل تو کوئی ایک پوسٹ, ایک پکچر, کچھ بھی لگانے سے پہلے نا ہم 20 بار سوچتے ہیں کہ کچھ آ نہ جائے, بیک لیش تو آئے گا, اور پھر معافی مانگتے ہیں ہم باقاعدہ, اگر ہمیں معاف کر دیں, ہم نے یہ غلط لکھ دیا. آپ تو ڈرتی ہی نہیں ہیں. میں اس لیے نہیں ڈرتی کہ میرا کردار صاف ہے, میرے کردار پہ کوئی ایسا داغ نہیں ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے لوگ جو ہے وہ میرے خلاف سازشیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے تو اس کو جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے, یا بہت سے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, میں دیکھتی رہتی ہوں, لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اس کے لیے نا آپ نے اپنے کردار پہ اگر کام کیا ہو تو آپ سچ بولیں گے, اور سچ بولنا چاہیے انسان کو, چاہے سچ تو ہوتا ہی کڑوا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ینگ میڈیا ایسوسیشن ایک ایسی ایسوسیشن ہے جس میں جتنے بھی ینگسٹر ہیں, جتنے بھی جرنلسٹ ہیں, وہاں پہ سب ایڈ ہونے ہیں, ان کے مسائل, یہ سب چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں, وہاں پہ میٹ اپس کیے جاتے ہیں, میٹنگز وغیرہ رکھی جاتی ہیں, جس گروپ میں ہم بھی ایڈ ہیں. اس حوالے سے جانیں گے ہمیں جوائن کیا ہے صدر ینگ میڈیا ایسوسیشن جناب حارث کھوکھر صاحب, اور انہی کے ساتھ ہی جو ڈاکٹر نبیہہ ہیں وہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہے ینگ میڈیا ایسوسیشن جناب ڈاکٹر نبیہہ علی خان. تو آپ کا بہت شکریہ حارث پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے میں آپ سے جانتی ہوں کہ کب آپ کو لگا کہ اس پلیٹ فارم کی ہمیں ضرورت ہے, ایک ایسی تنظیم جہاں پہ سب اکٹھے ہوں, جتنے بھی جرنلسٹ ہیں کہیں نہ کہیں, چاہے وہ یوٹیوبرز ہیں, چاہے وہ جس طرح سے بھی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے بعد اس میں کیا بہتری جو ہے وہ دیکھی گئی ہے؟ جی, ینگ میڈیا ایسوسیشن کا قیام جو ہے وہ 6 سال پہلے ہم نے رکھا, اور جب میں میڈیا کی فیلڈ میں آیا تو میں نے اپنے چینل سے آغاز کیا. میں نے میس کام کیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے. اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ دنیا میں انوویشن آ رہی تھی اور جدت آ رہی تھی, ایک زمانہ تھا پرنٹ میڈیا بہت چھایا ہوا تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا آیا, اس کے بعد جو ہے ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. تو ڈیجیٹل میڈیا ٹرینڈنگ میں تھا پوری دنیا میں, اور دنیا جو ہے وہ چینج ہو رہی تھی. تو اس کے بعد جب میں نے اپنا چینل بنایا تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ
سہولیات نہیں ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے جو ینگسٹرز ہیں ان کے پاس وہ لنکس نہیں ہیں گرو کرنے کے لیے, وہ تعلقات نہیں ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان لوگوں کو انگیج کر سکیں کہ یعنی کہ ان میں ٹیلنٹ ہے, ان کے پاس نالج بھی ہے, وہ محنتی بھی ہیں. سورسز یا لنکس کس طرح کے تھے جس کو آپ کو لگا کہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب گیسٹ سے رابطہ کیا جاتا تھا نا تو گیسٹ پوچھتا تھا کہ آپ کے سبسکرائبرز کتنے ہیں, آپ کے ویوز کتنے ہیں, آپ کون سے چینل سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا انسان کریڈیبل ہے یا انسان جو ہے وہ اچھا بولتا ہے, اس ریسرچ بیسڈ کام کرتا ہے, تو یہ ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے. اگر وہ آپ کا موقف لینا چاہتا ہے تو آپ کو اس کو بھی دینا چاہیے. یہ یعنی کہ ڈاکٹر نبیہ علی خان ساتھ بیٹھی ہیں, تو ڈاکٹر نبیہ علی خان کا بھی جو کلپ وائرل ہوا تھا وہ ایک یوٹیوب چینل سے ہوا تھا, اور آج وہ مین سٹریم کے ہر چینل پہ بیٹھی ہیں کیونکہ ہر چینل کو ویوز چاہیے. انہوں نے کبھی کسی کو منع بھی نہیں کیا انٹرویو دینے سے. جتنے بھی اسٹارٹ میں ہوتے تھے نا, میں نے ہر جگہ پہ دیکھا ہے, وہ چاہے چھوٹا پلیٹ فارم ہے, اگر اس کے سبسکرائبرز یا فالوورز میں بھی دیکھتی ہوں تو وہ نہیں, اس کو کبھی منع نہیں کیا انہوں نے. تو ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی, ہم نے لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کیا. سب سے زیادہ موٹیویشن چاہیے تھی ان لوگوں کو, کیونکہ پھر میں نے لوگوں کو یہ کہا, ایک ایونٹ کیا ہم نے جس میں ڈاکٹر جوید اقبال اور پریس کلب کے جو پریزیڈنٹس تھے ڈفرینٹ سٹیز کے, اور اس میں سینئر ترین جرنلسٹ ڈفرینٹ چینلز کے, اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پرسنالٹیز, اس میں سلیبریٹیز, اس میں یعنی کہ سارے اچھے لوگ موجود تھے. وہاں پر وہ آئے, انہوں نے بات کی, ان ینگسٹرز کو جو ہے وہ موٹیویشن ملی, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہماری ٹیم میں ینگسٹرز تھے وہ آج جو ہے وہ الحمدللہ 3-4 سال میں جو ہے وہ انہوں نے وہ راج کر رہے ہیں, بہت اچھا, یعنی کہ وہ ٹرینڈ سیٹر بن چکے ہیں. اچھا, ہماری نا تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل جرنلزم جو ہے اس کو ایک تو پروموٹ کریں, دوسرے ہمارے پاس 3000 نیٹ ورک ہے پورے پاکستان سے, صرف پاکستان میں لاہور میں ہی نہیں بلکہ لاہور کے کئی شہروں میں جو ہے وہ ہم اپنے چیپٹرز آن کر چکی ہیں, اور وہاں کے ایسے جرنلسٹ جن کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بیچارے کام کر رہے تھے بٹ ریکگنائزڈ فیسز نہیں اس طرح سے ہو رہے تھے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں تھا کہ خدا نخواستہ پولیس کیس ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پیچھے جائے گا کون. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہو نا, درد میں ہو, تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہے. خوشی میں تو سارے آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم دکھ میں ساتھ کھڑے ہوئے, ہم نے تکلیف میں جو ہے وہ لوگوں کا ساتھ دیا. رات کے 3-3 بجے بھی حارث بھی اور میں بھی جو ہے وہ تھانوں میں بھی بیٹھے رہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکلوانے کے لیے. غلطیاں کوتاہیاں ینگسٹر سے جرنلسٹ سے ہو جاتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ہم نے اس کو جو ہے وہ ریکور کرنے کی کوشش کی. اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں یہ جو سٹارٹنگ میں آئے تھے جنہوں نے یہ چیزیں کی تھی, ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا تھا, اتنا دیکھا نہیں جاتا. بہت سارے لوگوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیے تھے, خراب کرنا شروع کیا, تو پھر جو اچھے والے تھے ان کو پھر موقع ہی نہیں ملتا. آج ہمارے وائی ایم اے کے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں انہوں نے ہمارے میں سے ٹوٹ کے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بھی بنا لی اپنی, کیونکہ انہیں بہت شوق تھا کہ وہ خود پریزیڈنٹ بن جائیں اور انہیں لوگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کہیں, تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بھی بنا کے. یہ بھی موٹیویشن آپ سے ہی ملی ہے. ہاں, یہ بھی موٹیویشن ہمیں یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے کہ بی اے انٹرپرینور, یعنی کہ انٹرپرینور وہ اس لیے کہتے تھے کہ بی آ فرسٹ آئیڈیا کریٹر, یعنی کہ آپ کا ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے جو کہ پہلے نہ ہو. اور ہم پائنیئر ہیں الحمدللہ, ہم یہ آئیڈیا لے کر آئے تھے, ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا, ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. جن لوگوں کو گرو کرنے کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, بعد میں ان لوگوں نے جو ہے وہ آئیڈیا کاپی کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئیڈیا کاپی تو ہوتی ہے, کاپی اگر ہونی بھی چاہیے نا, اچھی بات ہے, بھلا ہو رہا لوگوں کا, یعنی کہ بالکل یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں. کامیاب اس لیے ہے کہ وہی آئیڈیا چوری ہوتا ہے جو کہ ایک اچھا آئیڈیا ہو. تو ڈاکٹر نبیہ آپ کو نہیں لگتا بہت سارے لوگوں کا ماشاءاللہ سے روزگار جو ہے اس چیز سے آگے بڑھتا جاتا ہے, جو کہہ رہے ہیں نا ٹرینڈ سیٹر ہیں, تو یہ صرف یہ نہیں کہ چھائے میں وہ اچھا خاصا پیسہ بھی بنا رہے ہیں. اچھا, ہمارا وائی ڈی اے کے ساتھ کولیب ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ. اگر کسی کی بھی ایون فیملی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی ایسا کیس ہوتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, یا کوئی آپریشن ہوتا ہے, کچھ بھی ہے, تو ہم اپنے ڈیجیٹل جرنلسٹ کو ہی نہیں, مین اسٹریم میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی
free of cost جو ہے وہ یہ سب کروا کے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھا یہ تو بہت زبردست جی جی ہے. بالکل یہ بھی کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی کیس چل جائے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ پہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی کیس چلتے رہتے ہیں, تو ہم ان کو لیگل جو فیسلٹیز ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. ہماری پوری لیگل ٹیم ہے اور بڑی اسٹرانگ لیگل ٹیم ہے. ہمارے جو لیگل پروسیس ہے وہ بڑا زبردست ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا لاہور بار, پنجاب بار سے بھی جو ہے وہ کولیب ہے باقاعدہ طور پہ, اور ینگ لائرز ایسوسیشن بھی ہمارے جو ہے وہ ساتھ ہے. ابھی ہم نے ہائی کورٹ میں فنکشن کیا. ایسوسیشنز کا کلیب ہے, ایک لاہور بار ایسوسیشن کا, ایک ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کا اور ایک ینگ میڈیا ایسوسیشن کا. اور اس کی یادداشت جب بیٹھ کے ہم نے ہائی کورٹ میں اس پر دستخط کیے تھے تو اس میں لاہور بار کے پریزیڈنٹ, وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ اور ہم موجود تھے, اور مین سٹریم کے سارے چینلز نے اس کو کور کیا. اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 3 پلیٹ فارم ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہماری وجہ سے. اور یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہماری محنت کو جاتا ہے, میں سیدھی بات ہے, یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اکیلے کسی بندے کو نہیں جاتا. ہماری پوری ٹیم محنت کرتی ہے, لیکن آگے فرنٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا بیسیکلی محنت ان کی ہوتی ہے. لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے محنت کرے, نہ کہ وہ اپنے لیے سوچے. لیڈر مینز جو سب کا سوچے, سب کا سوچے, بالکل سب کو ساتھ لے کے چلے. اور ہمارے ایونٹس بھی ہوتے رہتے ہیں, گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتی رہتی ہیں, ہم برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی برتھ ڈے اگر کوئی جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن سیلیبریٹ کرے تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی, جس میں آپ کے سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوں. لوگوں نے ہمیں یہاں تک بھی کہا کہ جی یہ شاید لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے اور یہ سنت ہے, یہ سنت رسول ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان بھی آئے تو اسے بھی کھانا کھلا کے بھیجو, کیونکہ مہمان اپنی قسمت کا لے کے آتا ہے. تو یہ ہمارے مہمان بھی ہیں, ہمارے بہن بھائی بھی ہیں, آپ لوگ دوست بھی ہیں. یہ تو دیکھیں رسپیکٹ ہے نا, کہ آپ اگلے کو کیسی رسپیکٹ دیتے ہیں. اور دوسرا وائی ڈی اے میں جو ہے میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں, وہ ENT سرجن ہے, وہ گنگا رام کے پیٹرن چیف ہے. ہم جو ہے وہ اکثر گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہے لسٹ میں نام ڈال جاتا ہے کہ مہینے بعد آپ کا نمبر آئے گا اور آپریشن ہوگا. تو ہم نے تقریباً سینکڑوں لوگوں کا 24 گھنٹے میں جو ہے ہم آپریٹ کروا دیتے ہیں. پھر ایسے وکیل, لیگل ٹیم ہماری اتنی اسٹرانگ ہے کہ جو وکیل لاکھوں روپیہ فیس لیتے ہیں, جو کہ نواز شریف اور سیاسی پارٹیوں کے وکیل ہے, اتنے بڑے نام, میں نام نہیں لوں گا, تو وہ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں. اور ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ڈاکٹر جوید اقبال ہیں, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر میں جو ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں, اوریا مقبول صاحب ہیں, میاں عمران ارشد, زہیب سلیم بٹ ہے, ڈاکٹر عاطف مجید چودھری, ڈاکٹر سلمان حسیب چودھری, اور یعنی کہ سارے اچھے کریڈیبل, ڈاکٹر سبیہ اکرام, کریڈیبل لوگ ہمارے ساتھ وہ اون کرتے ہیں ہمیں. اقرار الحسن بھائی, اقرار الحسن ہمارے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹر. اقرار الحسن بھائی کا جب شف سرکار والا معاملہ ہوا تو اس میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملایا, اور ہم نے جو ہے وہ کلر سیدہ 100 بندوں کی ٹیم بھیجی ان کے ساتھ, ہماری ٹیم تھی. اس وقت بھی اگر ہم ایک کال کریں تو الحمدللہ ہماری ایک کال پہ ہماری تمام ٹیم جو ہے وہ ہر جگہ پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ہم کسی کو اپنے مفاد کے لیے نہیں, ہم لوگوں کو ان کے کام کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا کریں. نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہم سب جرنلسٹ جو ہے نا جو چھوٹے سے شروع کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے. اگر ایسا کچھ بھی پرابلم ہوگی یا پھر ہوتا ہے کہ کیا ہی ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ نا, کارڈ دکھا کر کیا کر لیں گے. جب آپ کی بیک اینڈ پہ یہ لوگ موجود ہونا اور اتنی اسٹرانگ ہیڈڈ لوگ موجود ہوں تو مجھے لگتا ہے اس سے بہترین چیز اور کوئی نہیں. اور لوگوں کے کام کیے ہیں, آسانیاں کی ہیں, رستے بنائے ہیں. مقصد یہی ہے جرنلزم کا بھی, آپ کی انسانیت کا بھی, جو آپ فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں اصل وہی. اور جو رائٹ پلیٹ فارم پہ لوگ ہیں نا, جیسے آپ ہیں, جو اس مقصد کو صحیح طرح سے استعمال کر رہے ہیں نا, تو اللہ پاک ان کے لیے راہیں بھی کھولتا ہے اور ان کو عزت و مقام کا مرتبہ. جب ہم نے تنظیم بنائی ہماری نیت صرف ایک تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی, سیڑھی کا کردار ادا کرنے, ان کو جو ہے ان کی منزل تک پہنچانے. اور بہت سے لوگ, سینکڑوں لوگ اس وقت جو ہے اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں, جن کے اندر کانفیڈنس نہیں تھا, جن کے اندر انفیریٹی کمپلیکشن تھا, احساس کمتری آپ کہہ لیں, وہ آج ڈٹرمننٹ ہیں, وہ آج جو ہے کانفیڈنٹ ہیں, وہ آج جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں اور بڑے چینلز پہ بیٹھے ہیں اور بڑے پروگرام کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سینکڑوں لوگوں کی جو ہے وہ جاب بھی کروائی, کیونکہ دیکھیں لوگ جڑتے اسی لیے ان کو آپ سے امید ہوتی ہے, لیکن لیڈر کا کام ہے کہ امید پہ پورا اترے. اگر لیڈر امید پہ پورا نہیں اترے گا اور ہر بار خواب دکھائے گا تو پھر جو ہے وہ زیادتی ہوگی, اور پھر اوپر والی ذات بیٹھی ہے وہ پھر جو ہے حساب لیتی ہے. لیکن نیت یہ تھی کہ آسانیاں پیدا کرنی ہے, رستے بنانے ہیں اور کردار ادا کرنا ہے سیڑھی کا, لیڈر کا, لوگوں کو جو ہے وہ
ان کے اور لیے آپ ایک اپنے پل کا مقصد- کردار ادا کرنا ہے. اپنے مقصد اور نیت میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ بہت الحمدللہ، سارے انٹرنل الحمدللہ. ایسی جو چیزیں تھیں جو مجھے بھی معلوم نہیں تھی، جو مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ میڈیکل فیسلٹی سے لے کر آپ کی جو لیگل فیسلٹی ہے وہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ بہت بہترین یہ چیزیں ریاست دیتی ہے، یعنی ہم ریاست کے اندر ایک ریاست ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہے، لیکن اللہ کی مدد ہے، مہربانی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے سارے لوگ جڑے ہونا کہ انہوں نے ہمیں چن لی ہے اس کام کے لیے. اور مدد جو ہے نا وہ ساتھ ہی جڑ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کے لیے، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. اور اسی کے ساتھ ہی میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر اللہ پاک نے آپ کو کوئی مرتبہ عطا کیا ہے تو اس سے لوگوں کی انسانیت کی جتنی ہو سکے ہیلپ کی جائے.